کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل سجانے میں اور ان کے نام پر لنگر خوانی کرنے میں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اور سرکار غوث پاک اس محفل میں حاضر بھی ہوتے ہیں اور اپنے چاہنے والے کو لنگر بھی کھلاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک واقعہ ایسا نظر آتا ہے کہ ایک عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول تھے، ہر 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لنگر خوانی اور محفل پاک کیا کرتے تھے۔ ان کا ہمیشہ کا معمول یہی ہوتا تھا، چاند کی جب 11 تاریخ آتی تھی تو وہ لنگر خوانی کرتے تھے اور محفل پاک کو سجایا کرتے تھے، اور لنگر کرنے کے بعد محلہ بستی والوں میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کھانا کھلانے کی عادت ان کی تھی۔ ایک دن کی بات یہ ہے، اچانک وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلایا، اے میرے بیٹوں، میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بہت لنگر خوانی کرتا ہوں اور گھر میں محفل پاک سجاتا ہوں، سرکار غوث پاک کا ذکر میں کراتا ہوں۔ اب میں بیمار پڑ گیا ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ایسی دوا دینے کو تیار نہیں ہے جس سے میری طبیعت میں کوئی سدھار ہو جائے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اے میرے بیٹوں، میں تمہیں وصیت اس بات کی کر رہا ہوں، جب مہینے کی 11 تاریخ آئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لنگر کرنا اور گھر میں محفل پاک کو سجا دینا۔ یہ میری وصیت ہے، کیونکہ میں سرکار غوث پاک کا بہت بڑا دیوانہ ہوں، سرکار غوث پاک سے بہت زیادہ میں محبت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، وقت پر وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 11 تاریخ آ گئی، ادھر اس انسان کی طبیعت میں اور اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اور بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہو گیا، اس کے بعد اتنا بیمار ہوا کہ اس نے ایک وقت میں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، انتقال کر جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی وصیت یہ تھی اپنے بیٹوں کو کہ اگر میرا انتقال بھی ہو جائے اور 11 تاریخ آئے بھی، تب بھی تم سرکار غوث پاک کی محفل سجانا اور سرکار غوث پاک کے نام پر بستی میں کھانا تقسیم کرنا، میرے جنازے کی فکر مت کرنا، محفل پاک کی فکر کرنا، سرکار غوث پاک کا ذکر کرانا، لنگر خوانی کرانا۔ یہاں تک کہ بچوں کو یہ وصیت یاد تھی۔ جب وصیت کے مطابق کیا ہوتا ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے اپنے باپ کی چارپائی جو جنازہ تھا اندر کمرے میں بند کر دیا، کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور ادھر محفل غوث پاک کا انتظام کرنے لگتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے نام پر لنگر خوانی کا تیاریاں چل رہی ہیں۔ میرے پیارے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لنگر خوانی سجائی جا رہی ہے، محفل پاک سجائی جا رہی ہے۔ بستی والے آئے، علماء کو بلایا، محفل سجائی، محفل سجانے کے بعد کھانا کھلایا، لوگ آتے رہے، جوک در جوک کھانا کھاتے رہے، یہاں تک کہ کافی دیر تک لنگر چلا، سارے بستی والے کھانا کھا گئے، سارے لوگ کھانا کھا گئے۔ یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، اب ایک بزرگ نے دروازے پر آ کر کے دستک دی، کہا دروازہ کھولا جائے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک اللہ کا درویش نظر آ رہا ہے، ایک اللہ کا فقیر نظر آ رہا ہے، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ نظر آ رہا ہے۔ جب بیٹوں نے دروازہ بلا کر کے کہا، اے مہمان صاحب، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ یہاں پر غوث پاک کا لنگر ہو رہا ہے، سرکار غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا ہاں، غوث پاک کا ذکر ہو چکا ہے اور لوگ کھانا بھی کھا چکے ہیں۔ ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے یہ کہا، آئیے حضور آپ بھی کھانا کھا لیں۔ کہا چلیے مجھے بھی کھانا کھلائیے۔ اب کھانا کھانے کے لیے بچے اندر لے کر کے جاتے ہیں۔ جب اندر پہنچنے کے بعد میں اس بزرگ نے کہا تھا، بیٹو میں تمہارے باپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، تمہارا باپ بہت بڑا غوث پاک کا دیوانہ ہے، تمہارا باپ غوث پاک سے بڑی محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اب بیٹے اس بزرگ کو کیسے بتاتے کہ اس کے باپ نے تو دم کو توڑ دیا ہے، ان کے باپ کا جنازہ تو اندر کمرے میں بند ہے،
اب اس بات کو بتا نہیں رہے، چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا درویش بار بار اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ میں کھانا تمہارے گھر کا کھاؤں گا تو تمہارے باپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا، تو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہا تھا، اے اللہ کے ولی، اے بزرگ، اے فقیر، اے درویش، تمہیں پتہ نہیں ہے جس ہمارے باپ کا تم ذکر کر رہے ہو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، چلو دیکھو ہمارے باپ کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا ہے اور ادھر ہم غوث پاک کا لنگر کر رہے ہیں۔ بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے باپ کا جنازہ دیکھ کر کے۔ درویش نے کہا تھا چلو مجھے دکھاؤ کہ تمہارے باپ کا جنازہ کہاں رکھا ہے۔ دروازے کو کھولا جاتا ہے، دروازے کو کھولنے کے بعد میں جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا، اس کے باپ کا جنازہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، باپ سو رہا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے رونے لگے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لنگر خوانی کرتے رہے اور جنازہ ادھر تیار رہا۔ اس درویش نے کچھ کان میں اس انسان کے کہا تھا جو انتقال کر چکا تھا، جو مر گیا تھا۔ اس درویش نے کان میں کچھ کہا اور کان میں یہ کہا تھا کہ اے انسان، تو ہمارے نام پر لنگر خوانی کر رہا ہے اور لنگر خوانی کرانے کے بعد میں تیرا انتقال ہو گیا ہے، ہم کھانا کھانے آئے ہیں اور تو سو رہا ہے، اٹھ جا، میں تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اتنا کان میں کہا تھا، فوراً وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے، فوراً انسان چارپائی پہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے فوراً اے اللہ کے فقیر بتاؤ تم کون ہو، تم نے مردے کو زندہ کر دیا، تم کون ہو؟ کہا جس کا تو لنگر کر رہا ہے، جس کی تو محفل سجا رہا ہے، وہی عبد القادر جیلانی بغداد سے چل کر کے تیرے گھر تشریف لے آیا ہے۔ وہ انسان اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد میں سرکار غوث پاک نے اسی اپنے عاشق کے ساتھ میں کھانا تناول فرمایا تھا۔ تو کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، جہاں لنگر غوث اعظم ہوتا ہے وہاں میرے غوث پاک تشریف لاتے ہیں، جہاں ذکر غوث اعظم ہوتا ہے وہاں ولیوں کے تاجدار تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ آج ہمیں بھی محفلیں کرنی چاہیے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے جہاں محفل سجائی جاتی ہے وہاں سرکار غوث پاک کی یقیناً آمد ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے ایسی محفلیں سجاؤ، خلوص کے ساتھ محفلیں سجاؤ، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مکان میں تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں، قسم خدا کہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ لنگر کرو، زیادہ محفل پاکوں کو سجاؤ، جتنا غوث پاک کا ذکر کرو گے قسم خدا کہ تمہارا بیڑا پار ہوتا رہے۔